بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے آدم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم الذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی و کبریائی، تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام۔ اس کے بعد ایک بڑی مشہور روایت ہے جو قیس ابن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مدینہ سے آیا ابو الدرداء کے پاس، اور ابو الدرداء دمشق میں تھے۔ ایک آدمی مدینہ سے ان کے پاس آیا اور اس سے پوچھا گیا فقال ما اخدمک یا اخی۔ ابو الدرداء نے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں یہاں لایا ہے، یعنی تم دمشق میں کیوں آئے ہو؟ اس آدمی نے کہا حدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیس ابن کثیر نے کہا کہ ایک حدیث جس کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے روایت کرتے ہو، اس حدیث کے جاننے کے لیے آیا ہوں۔ ان سے پوچھا اما جئت لحاجہ، کیا تم اپنے کسی خاص مقصد کے لیے نہیں آئے ہو یہاں؟ اس آدمی نے جواب دیا نہیں۔ پھر پوچھا اما قدمت لتجارہ، کیا تم کسی تجارتی مقصد کے لیے نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ قال ما جئت الا فی طلب هذا الحدیث، اس آدمی نے کہا کہ میں صرف اس حدیث کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں سے سفر کیا؟ مدینہ سے سفر کر کے دمشق سوریہ کے اندر آیا، شام گیا، اور وہ صرف ایک حدیث کو لینے کے لیے جو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ جاننے کے لیے وہ آدمی یعنی قیس ابن کثیر وہاں سے مدینہ سے آتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگے بیان کیا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ روایت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی تھی، وہ روایت اس شخص کو بیان کی، یعنی وہ شخص کون ہے؟ قیس ابن کثیر۔ اس آدمی کو انہوں نے وہ روایت بیان کی۔ وہ روایت کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی کوئی راستہ چل کے اللہ رب العالمین کے لیے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے چلے اور جائے تو گویا کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ کچھ سیکھنے کے لیے اگر کوئی آدمی علم دین لینے کے لیے کوئی راستہ طے کر کے سفر کر کے جائے تو گویا کہ اللہ رب العالمین اس کے اس سفر کو جنت کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ آگے اسی روایت میں ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضْعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہتے ہیں کہ بے شک فرشتے ایسے طالب علم کے لیے جو علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اور وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور طالب علم کے لیے یعنی جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے آسمان اور زمین کے لوگ اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آگے فرمایا کہ یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت ایک عابد شخص پر، عبادت گزار شخص پر ویسے ہی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ،
بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کو کوئی درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا گیا بلکہ انہیں علم کا وارث بنایا گیا ہے۔ یہ حدیث انہوں نے بیان کی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، کس شخص کے لیے؟ قیس ابن کثیر کے لیے، جو مدینے سے سفر کر کے صرف ایک حدیث جاننے کے لیے دمشق یعنی شام کا سفر کیا۔ اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے علم دین سیکھنے والوں کے لیے بڑی فضیلتیں رکھی ہیں، اور شریعت نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ جو آدمی علم دین سیکھتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کے مدرسے میں داخلہ لے تبھی علم دین حاصل کرے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی اسلامک سینٹر میں جا کر کے آدمی علم دین سیکھے تبھی علم دین مانا جائے گا۔ آپ کے پاس جو جستجو ہے، آپ کے پاس جو تڑپ ہے علم لینے کی، اور جو ایک آپ کے دل میں چاہت ہوتی ہے علم دین سیکھنے کی، تاکہ اچھے سے اللہ رب العالمین کی عبادت ہو سکے اور شریعت کا آپ پابند بن سکے، وہی دراصل علم دین کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کے رسول کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کے دین کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور انہی تینوں چیزوں کے ذریعے آدمی اپنے لیے جنت کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ تو یہ جو فضیلت ہے ایک آدمی کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے جو دین کو، دینی علم کو پانے کے لیے، دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کے لیے کہیں بھی جاتا ہے، کسی بھی مولوی کے پاس جا کے مسئلہ پوچھتا ہے، کسی بھی عالم کے پاس جا کر کے حدیث کے بارے میں جانکاری لیتا ہے، کسی بھی عالم کے پاس جا کر کے مسئلے مسائل کے بارے میں جانکاری لیتا ہے، تو یہ ہے علم دین کو حاصل کرنا، اور اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایسا مت سمجھیے کہ یہ کام صرف بچوں کا کام ہے کہ لڑکپن میں ہمارے مدرسے میں بچے کو بھیج دیا، بچہ تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو گیا، اب وہی دراصل طالب علم ہے، نہیں، بلکہ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، کتنے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آخری عمر میں اسلام کو قبول کیا ہے، کتنے صحابہ کرام ایسے تھے جو جوانی کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، اور کتنے ایسے صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے بچپنے میں اسلام قبول کیا، لڑکپن کے وقت میں اسلام قبول کیا، اور وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنے، مربی بھی بہترین، طلباء بھی بہترین، تعلیم بھی مل رہی ہے کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سیکھنے والے لوگ کون سے ہیں؟ صحابہ کرام ہیں کہ جن کے نفوس کے بہترین اور اچھے ہونے کی گواہی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم دین کو حاصل کرنا ایک بہت بڑا اہم اور فریضہ ہے ہمارے لیے کہ ہم علم دین کو حاصل کریں اور سیکھیں۔ علم دین میں ساری چیزیں داخل ہیں، جو بھی شرعی علوم ہے، جو بھی دین کی معلومات ہے، جو بھی دین کے بارے میں گفتگو شریعت نے کی ہے، وہ ساری معلومات اس کا لینا، اس کے بارے میں جانکاری رکھنا اور اسے جاننا، اپنے علم میں اضافہ کرنا، اور پھر اس کی طرف لوگوں کو بلانا اور دعوت دینا، یہ نہایت ہی اہم اور ضروری کام ہے مسلمان کے لیے۔ تو ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ہر مسلمان کو کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں نہیں معلوم، کسی مسئلے کے بارے میں علم نہیں، تو تم اہل ذکر سے، اہل علم سے معلومات لو، جو علماء ہیں ان کی طرف رجوع کرو، ان سے جاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو صیغہ ہے فاسألوا، یہ امر کا صیغہ ہے، اس میں حکم ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اے لوگو تمہیں چاہیے کہ تم جاؤ، معلومات لو اگر تمہیں کسی مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دینی مسائل، دینی اور ملی مسائل اور انسان کے اجتماعی مسائل، انسان کے ازدواجی مسائل، انسان کے اپنے گھریلو مسائل، ان سب کی معلومات لینے کے لیے، ان سب کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے اور ان کا حل تلاش کرنے کے لیے ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمیں بہت سارے مسائل نہ معلوم ہوں، پڑھنے کے باوجود، مطالعے کے باوجود، دینی رجحان کے باوجود ہمیں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے معمولی مسئلے کے بارے میں علم نہ ہو، اور ہم اپنی طرف سے کوئی اجتہاد اگر کر لیں، اپنی طرف سے کوئی کام اگر کرنے کی کوشش کریں تو غلطی میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے کسی مسئلے کے بارے میں تو تم علماء کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ تمہیں اچھی رہنمائی کریں گے، وہ تمہیں دین کی صحیح بات جس کی ضرورت تمہیں ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو اب یہ جو علم دین ہے اس کی فضیلت کے بارے میں چند ایک باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں کروں گا، کیونکہ اس کے ذریعے ہم سب محتاج ہیں،
ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ چلیے مجھے نماز کا طریقہ آ گیا، مجھے روزہ رکھنے کے بارے میں معلوم ہو گیا، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں معلوم ہو گیا، مجھے میرے حقوق کیا ہیں کہ میں بیوی کے حقوق کیسے ادا کروں، بیوی کے حقوق کیا ہے کہ وہ مجھ پہ میرے حقوق جانے کیسے ادا کرے، بچوں کی تربیت کیسے ہو، یہ سب مجھے معلوم ہو گیا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ سارا دین اسی کے اندر ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو بڑی ہی عام سی ہوتی ہیں، ایسا نہ سمجھیں کہ یہ ہم اپنی طرف سے کہہ دیں گے تو یہ مسئلہ صحیح ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ معمولی چیز ہمیں نظر آ رہی ہو لیکن حقیقت میں وہ مسئلہ اس کے برعکس ہو۔ اسی لیے یہ سیکھنا اور سیکھنے کے لیے وقت نکالنا اور پھر سیکھنے کے بعد اس کی تبلیغ کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا، یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ اور آپ یہ جانیے کہ آج مسلمانوں میں جتنے بھی خرافات ہیں، مسلمانوں میں جو برائیاں ہیں، مسلمانوں میں جو عقدی طور پہ جو انتشار ہے یا عقدی ناحیے سے جو بگاڑ ان کے اندر ہے یا عملی طور پہ جو ان کے اندر بدکرداری ہے یا عبادت کے اندر جو فطور ہے اور انتہائی درجے کی غلطیاں اور بدعات اور نہ جانے کیا کیا شرک تک جو یہ معاملہ پہنچ رہا ہے، یہ سب علم سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ سب علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور یقینی بات ہے یہ کہ اگر ایک مسلمان علم دین کو حاصل کرے، صحیح طور پر اللہ کی معرفت حاصل کرے، اس کے دین کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت حاصل کرے، اس کی شریعت کے بارے میں جانے، تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ بدعت انجام دے دے، کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ خرافات اور رسم و رواج میں پڑ جائے۔ تو جب ہم نے علم دین سے اپنے آپ کو دور کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو سیکھنے اور سکھانے سے دور کر لیا، شرعی علوم سے ہم دور ہو گئے اور ہم نے یہ نہیں جانا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو یقینی بات تھی کہ ہم اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ یہ ہوا جو آج معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ خرافات کے نام پہ، برائیوں کے نام پہ، بدعتوں کو سنت کا نام دیا گیا، توحید شرک کو توحید کا نام دیا گیا، اور خرافات رسم و رواج کو نہ جانے کیا کیا نام دے کر کے آج معاشرے کے اندر اس طرح کی خرابیاں پیدا کی گئیں کہ جو علم دین سے دوری کے نتیجے کے طور پہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین سے اپنے آپ کو جوڑیں، دین کی معلومات، دین کی معرفت، شریعت کے بارے میں علم، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے بارے میں یہ معلومات لینا ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہماری اصلاح ہوگی بلکہ اس لیے بھی کہ ہمارے بچوں کی اصلاح ہوگی، ہماری بیوی کی اصلاح ہوگی، ہمارے ماتحتی میں جتنے لوگ ہوں گے سب کی اصلاح ہوگی، ہمارے پڑوسیوں کی اصلاح ہوگی، ایک معاشرے اور ایک سوسائٹی کی اصلاح ہوگی، اور پھر ایک خطے ایک علاقے کی اصلاح ہوگی، اور پھر وہی چیز ملکی پیمانے پر جائے گی، انشاءاللہ ملک اور پوری دنیا کی اصلاح ہوگی۔ تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ علم دین پہلے لیں، پہلے سیکھیں۔ جہالت کی بنیاد پہ کبھی دعوت نہیں دی جاتی، جہالت کی بنیاد پہ کسی کو دین کی طرف بلایا نہیں جاتا، جہالت کی بنیاد پر کوئی مسئلہ کسی کے سامنے نہیں رکھا جاتا، بلکہ علم دین کی صحیح معرفت کے حساب سے اس کے مطابق کسی آدمی کی توجہ اس کی طرف کی جاتی ہے، اس کی توجہ پھیری جاتی ہے یا اس کی توجہ اس کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے علم دین حاصل کریں، اس کے بارے میں جانیں اور اس کے بارے میں علم حاصل کریں، اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے علم دین حاصل کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم دین جو ہے یہ سیکھنا اور دین کی معرفت حاصل کرنا یہ انسان کے نفس کو مہذب بناتا ہے، ہماری اور آپ کی اصلاح کر دے گا۔ اگر ہمارے پاس علم ہو جائے گا، حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے گی، جائز ناجائز کا علم ہو جائے گا، صحیح اور غلط کا فرق کر لیں گے، تو یقیناً ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے گی، تہذیب ہو جائے گی، اس کا بناؤ سنگار ہو جائے گا، اس کے اندر ایک پیاری سی چمک اور رونق آئے گی ہمارے جسم کے اندر، ہمارے چہرے پر، ہمارے بدن کے اندر، ہر چیز میں۔ یہ کب ہوگا؟ جب علم دین بندہ حاصل کرے گا۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الم تسمع قوله حين بدأ به فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبك فامر بالعمل بعد العلم۔ کہتے ہیں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ رب العالمین نے جب ایک آیت جو نازل ہوئی قرآن میں کہا کہ اس کے بارے میں جب اللہ رب العالمین نے فرمایا تو سب سے پہلے کیا کہا فاعلم، پہلے جانو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ تو اللہ رب العالمین وہ کہتے ہیں فامر بالعمل بعد العلم، تو کہتے ہیں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر عمل سے پہلے علم کا حکم دیا ہے، عمل سے پہلے
علم کا حکم دیا ہے، کیونکہ عمل بدون علم یہ انتہائی درجے کی جسارت ہے اسلام پر اور دین پر، شریعت پر۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم ایک عمل کرنے لگ جائیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی یہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، ہم کیسے وہ کام کر جائیں۔ تو ایک چیز جو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمیں حکم دی ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے معلومات لینی چاہیے، سب سے پہلے جانکاری لینی چاہیے، سیکھے پہلے، اس کے بعد عمل کرے، کیونکہ عمل علم سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے، آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا، باب کیا ہے؟ باب العلم قبل القول والعمل، کہ ایک ایسا باب جو ہے کہ علم پہلے آدمی لے، قول اور عمل سے پہلے، کچھ بھی بولنے سے پہلے یا کچھ بھی کرنے سے پہلے آدمی کیا کرے؟ پہلے سیکھے۔ اور یہی شریعت کا تقاضا بھی ہے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے، آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہیں، لوگوں کی برائیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کیجیے الحمدللہ، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جانکاری لیجیے۔ آپ جہالت کی بنیاد پہ کسی کو نہ بلائیے، غلط افکار کی بنیاد پہ کسی کو نہ بلائیے، کیونکہ اسلام اس کا متقاضی نہیں، اسلام تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ پہلے آپ جانیے، پہلے آپ جانیے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس زیادہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کل جو بدعات سنت کے نام پہ ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے یا ہمارے علماء نے یا ہمارے طلباء نے جنہوں نے علم دین کو سیکھا ہے، دراصل اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکے کہ جہاں پر احادیث کی چھان بین ہوتی ہے اور جہاں پر احادیث پر احکام مرتب ہوتے ہیں اور شریعت کے ان احکام کو لا کر کے پھر کسی حدیث پر منطبق کیا جاتا ہے اور اس کو وہ درجہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث قابل حجت ہے یا نہیں، قابل دلیل ہے یا نہیں۔ کیونکہ بہت ساری روایتیں ایسی آئی ہوئی ہیں کہ جو ضعیف روایتیں ہیں، جو موضوع روایتیں ہیں، جو حد درجہ ضعیف ہیں، جو منکر روایتیں ہیں، باطل روایتیں، تو اس کی معرفت، اس کے بارے میں جانکاری رکھنا، اس کے بارے میں جانکاری لینا یہ ضروری ہے کہ آپ تبلیغ سے پہلے جانکاری لیجئے، اس کے بارے میں کسی کو سمجھانے سے پہلے جانکاری لیجئے آپ۔ کیونکہ آج کل دیکھیے یہ چل رہا ہے سلسلہ، ابھی آج کی رات ہی مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ہے، آج کی رات یہ 29 شعبان کی 15ویں تاریخ ہے آج یہ رات، اور آج کے رات کے حوالے سے نہ جانے کتنے خرافات آج امت کے اندر ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک دلیل ہے، ایک حدیث ہے، چند روایتیں ہیں کہ جن روایتوں کو بنیاد بنا کے لوگوں کے سامنے بات کی جا رہی ہے، جن روایتوں کو دلیل بنا کے لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ بھئی رات میں جاگنا چاہیے، رات میں نمازیں 100 رکعت پڑھنی چاہیے، ہر رکعت میں ایسا ایسا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد صبح ہو تو روزہ رکھنا چاہیے، یہ سب موجود ہے دلیل میں۔ لیکن کیا ان دلائل کی حقیقت کیا ہے؟ ان دلائل کی سچائی کیا ہے؟ ان احادیث کے بارے میں علماء نے کیا لکھا ہے؟ اس کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے دعات ہیں، بہت سے ایسے مصلحین ہیں، بہت سے ایسے علماء ہیں کہ وہ لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں اور سچائی اس کی حقیقت نہیں جان پاتے۔ اسی لیے عمل سے پہلے یا دعوت سے پہلے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم علم لیں اور سیکھیں کہ جتنی بھی روایتیں آتی ہیں اس طرح کی، وہ روایتیں باطل ہیں، وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، موضوع یا منکر ہیں، یا بہت ہی زیادہ حد درجہ ضعیف ہیں جو قابل حجت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عمل سے پہلے ہم علم کو لیں اور قول سے پہلے علم کو لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا حکم دیا ہے، فَاعْلَمْ، پہلے جانو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کیونکہ ہم ایسے ہی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم جانتے ہیں اس بات کو، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اس کا علم نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے ہم پوچھتے کسی اور کو، ہو سکتا ہے کسی اور کے سامنے سجدے کرتے ہم، ہو سکتا ہے کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہم، لیکن ہمیں اس کا علم ہو چکا ہے الحمدللہ، ہم نے جانکاری لے لی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس لیے ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ علم جو ہے پہلے آیا ہے ہمارے دماغ میں، ہمارے عقل میں، ہمارے شعور میں، ہمارے سینے کے اندر پہلے یہ علم آیا ہے، اس کے بعد ہم نے عمل کرنا شروع کیا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آدمی عمل کرے، عمل سے پہلے علم حاصل کرے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کی تہذیب ہوگی، انسان کی تربیت ہوگی۔ کہا علم جو ہے یہ قول اور عمل سے پہلے ہے، بغیر علم کے عمل ممکن نہیں۔ وَأَوَّلُ مَا يَنبَغِي تَعَلُّمُهُ التَّوْحِيدُ، اور علم میں سب سے پہلی تعلیم جو لی جائے گی وہ توحید کی لی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے خود ہی کہا ہے اس کے بارے میں کہ پہلے تم جانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہی توحید ہے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوجا جائے گا، یعنی وحدانیت
کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کیا اور اسی کی طرف توجہ دلائی کہ سب سے پہلے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو جب توحید کا علم ہمارے پاس ہوگا تو ہمارے عقیدے میں پختگی آئے گی، ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوگی، پھر اس کے بعد تربیت کا علم لیا جائے، توحید کے بعد تربیت کا علم لے جائے۔ جب توحید ہمارا درست ہو جائے، ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، ہمارا ایمان سلیم ہو جائے، ہمارا عمل اس کے ذریعے صحیح ہو جائے، تو اب تربیت کی بات ہوگی، ہمارے سلوک کے بارے میں، ہمارا تعامل لوگوں سے کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارا بیوی کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے، ہمارے ماں باپ سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت ہمیں کیسے کرنی چاہیے، یہ اس کے بعد ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں انتہائی ضروری ہے کہ سب سے پہلے آدمی علم لے تو علم توحید سب سے پہلے لے اور علم تربیت اس کے بعد حاصل کرے، تاکہ اس کے نفس کی اصلاح ہو سکے اور اس کے نفس کی تہذیب ہو سکے، اس کو اچھے سے بنایا اور سنگارا جا سکے۔ یہ علم کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے علم کو کہا کہ یہ نور البصیرہ ہے، بصیرت کی روشنی ہے۔ انسان کے شعور کے اندر اگر علم آ جائے تو انسان کا شعور بیدار ہو جاتا ہے، انسان کا احساس بیدار ہو جاتا ہے، انسان کی احساس بیدار ہو جاتی ہے، اور انسان کی فکر اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ وہ جاننے اور سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے علم کی ایک انتہا ہوتی ہے، اس کے علم کی ایک ایسی چمک اس کے اندر آتی ہے، رمق اس کے دل میں آتی ہے کہ وہ بصیرت، وہ سوچنے سمجھنے لگتا ہے، اس کی فکر تیز ہو جاتی ہے، وہ جاننے اور سمجھنے لگتا ہے۔ یہ فرق پڑتا ہے کہ آدمی جب علم کو حاصل کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بہت سے انسان پیدا کیے ہیں کہ جو عقل و شعور ہونے کے بعد بھی اندھے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، ایک دم چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ ان سے پوچھیں تو نہیں بتا پاتے ہیں، تو وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے، ان کے پاس یہ روشنی، علم کی روشنی نہیں پہنچی ہے، اسی لیے وہ اندھوں جیسے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کو ایک آدمی آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو راستہ بتا سکتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ مجھے جانا ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے فلاں جگہ اس راستے سے چلے جاؤ، گویا کہ اسے نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دینی مسئلہ آپ سے پوچھے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو آپ اس آنکھ رکھے ہوئے آدمی کی طرح گرچہ ہیں لیکن نابینا ہے، اندھے ہیں، کہ آپ اس آدمی کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتے آپ کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو علم حاصل کرنا گویا کہ بصیرت کا نور پانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہا کہ انسان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں یہ دراصل اندھی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو ان کے دلوں، ان کے سینوں میں ہوتے ہیں۔ اگر انسان ایسا علم نہیں ہے تو گویا کہ آنکھوں سے گرچہ وہ دیکھ رہا ہے لیکن اس کا وہ اندھا ہے، گرچہ وہ دیکھ رہا ہے، نظر آ رہی دنیا اسے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، بصیرت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے گویا کہ وہ اندھا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنا، دین کے بارے میں جانکاری رکھنا گویا کہ اس کی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی جب علم حاصل کرتا ہے تو اللہ کی خشیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص مولوی ہو، جو شخص عالم ہو، وہی سب سے بڑا متقی بن جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس بھی علم دین ہوگا، حقیقت میں جو دین کے بارے میں علم رکھے گا، اس کے اندر تقوی ضرور آئے گا، اس کے اندر علم دین کی وجہ سے، جانکاری کی وجہ سے اس کے اندر یہ شعور ضرور پیدا ہوگا کہ اللہ سے ڈرے گا وہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں، جو لوگ دین کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، حقیقت میں اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر انہی کے دلوں میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ حلال اور حرام کی تمیز ان کے پاس ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میری لمٹ کیا ہے، مجھے کیا کہاں تک کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اگر میں ایسا کر دوں گا تو یہ غلط ہو جائے گا، اگر میں اتنا کر دوں گا تو غلط ہو جائے گا۔ اس لیے ان حدود کو وہ جانتے ہیں، ان قیود کو جانتے ہیں کہ جو شریعت نے ان کے لیے متعین کیا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرتے، ان حدود کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں۔ حلال اور حرام میں وہ فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ان کا تقویٰ ہے۔ کیونکہ اگر یہ تقویٰ ختم ہو جائے تو آدمی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے گا۔ پیسہ آ رہا ہے، کیسے بھی آ رہا ہے، آنے دو، میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، حلال ہے حرام، اس کی فرق نہیں کرتا، کوئی بھی کھاتا پیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اب جب علم آ گیا، وہ جان گیا کہ بھئی شراب پینا جائز نہیں ہے میرے لیے پان بیڑی سگریٹ جو تمباکو وغیرہ یہ سب جائز نہیں میرے لیے، تو آدمی اس حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا۔ وہ جانتا ہے، اس کے پاس علم آ گیا ہے، اس لیے وہ آگے جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو وہ یہ خوف، اس کے دل میں یہ تقویٰ، اس کے دل میں یہ ڈر، گویا کہ یہی اللہ کی طرف اسے لے کے جاتا ہے۔ کہا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان
سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے ایک سمجھنے والے اور ایک علم والے آدمی کے لیے، جانکار آدمی کے لیے، جس کے پاس علم ہے کہ وہ اپنے آنکھوں کے ذریعے، اپنے کانوں کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہر حرکات و سکنات کے ذریعے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے خود کو جھکا کر پیش کر دیتا ہے اپنے سارے اعضاء اور جوارح کو، کہ بس دین کی بات آ گئی تو اس کے دل میں یہ تقوی، دین کے علم ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، تو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ میری آنکھیں نہ تو غلط دیکھیں گی، میرے کان نہ تو غلط سنیں گے، میری زبان نہ تو غلط بولے گی، اور میرے ہاتھ نہ تو غلطی کی طرف چلیں گے جائیں گے، اور نہ تو میرے پیر غلطی کی طرف آگے بڑھیں گے. تو یہ اس کا یہاں تک کہ اس کے دل، اس کا شعور جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ علم کو حاصل کرتا ہے، علم دین سے خود کو قریب کرتا ہے، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے آدمی محنت کرتا ہے اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ علم دین کثرت سے آدمی کو طلب کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا رب زدنی وقل رب زدنی علما. اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انبیاء کرام یہ کہتے تھے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہمیں بھی اس کی حاجت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں بھی اس کی حاجت ہے. ہم بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ، گرچہ ہمارے پاس بہت کچھ علم ہے ماشاء اللہ، ہم بہت کچھ جانتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی نمازیں اچھے سے پڑھ لیتے ہیں، دعائیں ہمیں پتہ ہے، ہم اپنے نماز، اپنے روزہ، حج کا سب کچھ جانتے ہیں ماشاء اللہ. لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں علم بہت معمولی علم دیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تو علام ہے، علام الغیوب ہے، غیب کو جاننے والا، اور سارے علم کے خزانے اللہ کے پاس ہے. اللہ نے اگر ہمیں معمولی سا علم دیا ہے تو اس معمولی علم میں اضافے کے لیے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اور دے، ہمیں اور دے. اور کبھی بھی بندہ یہ نہ سوچے، میں بار بار یہ کہتا ہوں اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی، کہ کبھی بھی بندہ یہ نہ سوچے کہ الحمدللہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے. قطعاً نہیں، کیونکہ بہت کچھ ہونے کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے یہ سوچنا چاہیے ہمیشہ کہ ہم اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کیا کریں کہ اللہ تو ہمیں اور علم دے، ہمیں اور جانکاری دے، کیونکہ اس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا ہے انبیاء کرام کو. امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَشْرَفُ مِنَ الْعِلْمِ لَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده في العلم من العلم. کہتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ کہ اگر علم سے اشرف بھی کوئی دوسری چیز ہوتی، علم سے پیاری اور اہم چیز کوئی دوسری ہوتی، تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو قرآن میں حکم نہ دیتا کہ اے نبی اللہ سے اور علم طلب کرو، اس چیز کے بارے میں کہتا جو اس سے زیادہ اہمیت والی ہوتی. معلوم یہ ہوا کہ علم سے زیادہ اہمیت والی چیز کچھ نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے مانگو وقل رب زدنی علما. اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا کہ کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آپ جانتے ہیں کہ نبی سے بڑا عالم اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، محمد سے بڑا عالم، ان سے بڑا کوئی معلم اس دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا ہے. ان سے بڑا دین کا جانکار کون ہو سکتا ہے جس پر یہ شریعت اتری ہے، جس کے بارے میں انہوں نے ساری دنیا کو بتایا ہے، صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے، صحابہ کرام کی تربیت کی ہے، ان کو سکھایا ہے، ان کی زندگی کے ہر گوشے کو انہیں سمجھایا اور سلیقے سے انہیں بتایا اور سمجھایا ہے. ان سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اسی نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ اے نبی اللہ سے اپنے رب سے اور علم طلب کرو. معلوم کیا ہوا کہ علم یہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ جو ختم نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین سے مزید طلب کرنے اور مانگنے کی ضرورت ہے. علم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ علم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جہاد سے افضل ہے، جہاد سے افضل ہے. کیسے؟ دیکھیے کہا کہ جہاد اذ من الجہاد الجہاد بالحجت والبیان. علم کیسے جہاد سے افضل ہے؟ علم جہاد سے افضل تلوار کے ذریعے نہیں ہے، حجت اور برہان کے ذریعے ہے. کسی پر حجت قائم کرنا، باطل کو باطل بتانا اور غلط کو غلط ثابت کرنا، گناہ کو گناہ ثابت کرنا، شرک کو شرک ثابت کرنا، اور اس کی مذمت کے لیے دلائل کی روشنی میں لا کر کے رکھنا اور واضح کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور یہ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی علم دین کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. کون نہیں جانتا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے علماء سلف آپ دیکھیں، صحابہ کرام سے لے کے تابعین اور ائمہ کرام، جو بڑے بڑے ائمہ کرام گزرے ہیں، علماء کرام جو بڑے بڑے
बड़े फ़ुक़हा गुज़रे हैं, उन सब ने अपनी ज़िंदगी को इल्म दीन के लिए कैसे वक्फ़ किया है और अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने कैसे इल्म दीन को हासिल किया है। एक मैंने अदना सी मिसाल बताई कि एक आदमी मदीना से सफ़र करके आता है शाम की तरफ सिर्फ एक हदीस को जानने के लिए। ऐसे एक नहीं कई एक मिसालें आपको मिलेंगी सलफ़ से। इमाम बुखारी कहाँ से बुखारा से सफ़र करके कितना दूर आते हैं अरब के अंदर, कहाँ कहाँ सफ़र करके वो ज़माने आज की तरह नहीं कि सारी आसानियाँ माशाअल्लाह, सफ़र के लिए रास्ते हमवार हैं, सर सवारियाँ मौजूद हैं, नहीं, बेचारे पैदल चला करते थे, खच्चर पे सवार हुआ करते थे, न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन हालात और मसाइल को सामना करके वो लोग इल्म दीन को हासिल किया करते थे और दीन की बात लोगों तक पहुँचाने के लिए वो कोशिश किया करते थे। तो मालूम ये हुआ कि अइम्मे किराम चूँकि अंबिया किराम के वारिस हैं, उलमा जिनके पास इल्म दीन है वो अंबिया किराम के वारिस है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जो ज़ुबान दी है, उनको जो क़ुव्वत बसीरत दी है, क़ुव्वत लिसानी दी है, ज़ुबान और इल्म और बसीरत जो उनको अता की है, उसके ज़रिए वो जिहाद करते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं ख़ुद को, लोगों के सामने हक़ाइक़ को पेश करते हैं, लोगों के सामने सच्चाई को पेश करते हैं, गलत को गलत बताते हैं, सही को सही बताते हैं, दलाइल की रोशनी में गुफ्तगू करते हैं, और ये उनके लिए बहुत बड़ा जिहाद है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अता किया है, वो करते हैं। इसी तरह से इल्म के अंदर तनाफुस यानी आगे बढ़ना, एक दूसरे से आगे जाना, कसरत से कि भाई मेरे पास ज़्यादा हो जाए, मुझे और इल्म आ जाए, मुझे और इल्म हो जाए, इसके बारे में जानकारी यानी आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये भी बहुत प्यारा काम और बहुत बड़ा काम है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, ला हसदा इल्ला फितनतैनी, शरीयत में हसद करना हम जानते हैं जायज़ नहीं है कि कोई आदमी किसी पर हसद करे, ये क़तन सही नहीं है, इस्लाम में जायज़ नहीं है। लेकिन दो जगहों पर हसद करना कहा कि वो जायज़ है, दो जगहों पर हसद करना जायज़ है। वो जो जगह क्या है, रजुल आताहुल्लाहु मालन फसल्लत अला हलकतिहि बिल हक़, किसी आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया हो तो अपने उस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, अल्लाह के बंदों को जो मुहताज है, फ़कीर है, वो दे। मिसाल के तौर पे मैंने देखा कि मेरा भाई, मेरा पड़ोसी माशाअल्लाह बहुत पैसे वाला, वो अल्लाह के रास्ते में बहुत देता है, मुझे उसे देख के हसद पैदा हो जाए कि मैं वो देता था मैं भी दूंगा और मैं अल्लाह के रास्ते में और ख़र्च करूँ। ये हसद ऐसी है जो जायज़ है, इस्लाम में ऐसी हसद होनी चाहिए, और इसे रश्क और ग़िब्ता कहते हैं कि माशाअल्लाह ये अच्छी चीज़ है, इसमें आप आगे बढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो माल है उस माल में ख़र्च करने के लिए आप आगे बढ़िए और किसी से भी आगे जाने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात है कि अल्लाह ने किसी को इल्म दिया है, उस इल्म में आगे बढ़ने की कोशिश करें। वो सोचे कि यार इसके पास इतना इल्म है, मुझे और इल्म लेना है, वो और सीखे और जानकारी ले, तो वो भी जायज़ है माशाअल्लाह, और वो आदमी भी उसमें बेहतरीन काम है उसका, गोया कि करता है। लेकिन इसके अंदर अगर उसका रुख बदल जाए, उसका पहलू बदल जाए, मैं ये सोचने लग जाऊँ कि अल्लाह तो उसका माल ख़त्म कर दे, मुझे दे दे उसका माल, मैं तेरे रास्ते में खर्च करूँगा, ये हसद ऐसी है जो जायज़ नहीं है, क्योंकि मैं उसके नेमत की सवाल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये सोचने जाऊँ कि अल्लाह तो उसका इल्म ख़त्म कर दे, उसको जुनून में उतरा कर दे, पागल बना दे उसे, और मैं उससे आगे निकल जाऊँ, ये चीज़ें जायज़ नहीं है इस्लाम में, ये भी गलत है। ये हसद जायज़ नहीं है। मैंने कहा कि आदमी अगर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के लिए अल्लाह से माल तलब करता है तो यकीनन वो जायज़ है। और कोई आदमी इल्म तलब करता है इसलिए ताकि वो लोगों के मसाइल को हल करेगा, लोगों के मसाइल को बताएगा, लोगों को तालीम देगा, जानकारी देगा, तो ये भी जायज़ और सही है, और इसमें हसद करने या रश करने और ग़िब्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से इल्म जो है ये दरअसल दीन में तफ़क्कुह का नाम है, दीन में जानकारी का नाम है। इसके ज़रिए जब हम इल्म हासिल करते हैं तो दीन के अंदर हमें समझदारी पैदा होती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हर किसी को अता नहीं किया है। हम में से देखिए कितने लोग होंगे ऐसे बेचारे जो बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं रखते दीन के अंदर, बहुत सारी मालूमात उनके पास नहीं है दीन के अंदर। तो ये अल्लाह का एक खुसूसी करम होता है जो अल्लाह अपने ख़ास बंदों को अता करता है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी बंदे से खैर चाहता है, किसी बंदे से अल्लाह को अगर खैर मतलब होता है तो उसे दीन की समझ देता है, दीन के बारे में जानकारी देता है। और ऐसे माशाअल्लाह हमारे सामने बहुत से बड़े बड़े उलमा हैं, हमारे बहुत से सलफ़ और फ़ुक़हा गुज़रे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि अल्लाह ने उनके अंदर कुछ खुसूसियत देखी है ऐसी, और उन्हें सब कुछ अता कर दिया, दीन की सारी मालूमात उन्हें दे दी, और उन्होंने माशाअल्लाह दुनिया के सामने क्या नहीं किया है। बड़ी बड़ी किताबें आप देख लीजिए तफसीर में लिखी गई, बड़ी बड़ी किताबें हदीस में लिखी गई, यह अल्लाह की तरफ से खुसूसी इनाम था ऐसे उलमा के लिए, ऐसे फ़ुक़हा के लिए और ऐसे मुहद्दिसीन के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनमें कुछ खैर देखा, उनमें कुछ अच्छाई देखी, और वो खैर उन्हें अता कर दिया जो हमारे अंदर शायद अल्लाह
کو نظر نہیں آیا اور ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہر آدمی امام بخاری بن جائے, ضروری نہیں ہر آدمی امام مسلم بن جائے, ضروری نہیں ہر آدمی امام ابو حنیفہ بن جائے, امام مالک بن جائے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن کم سے کم ہم ان کے علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو تو سنوار سکتے ہیں. ان کے پاس جو علم تھا اس علم تک پہنچنے کے لیے ہم کوشش تو کر سکتے ہیں, اور وہاں تک جانے کے بعد جو خرافات ہمارے اندر ہے, ہمارے بھائیوں میں جو برائیاں ہیں, وہ برائیاں تو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم لوگ علم دین کی طرف جائیں گے, اسے حاصل کریں گے, اس کے پاس پہنچیں گے, اور وہاں تک جا کر کے اپنے اندر اسے لانے کی کوشش کریں گے. میں یہ عرض کیا تھا شروع میں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ علم پہلے لو بعد میں عمل کرو, اور یہی دراصل اسلام کو مطلوب ہے, کیونکہ اسی کے ذریعے ہماری اور آپ کی اصلاح ہونی ہے, اور ہمیں اور آپ کو اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین جانچے اور پرکھے گا کہ تیرے پاس جانکاری کے مطابق تو نے عمل کیا ہے یا بغیر علم کے تو نے عمل کیا ہے. ہمارے یہاں یہ چیز ہے, معاف کیجیے گا, کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو دیکھ رہے ہیں, ان کے طرز عمل کو, ان کی طرز زندگی کو دیکھ رہے ہیں کہ 25 سال 30 سال سے دیکھا وہ جس طرح کرتے آئے ہم بھی اسی طرح کرتے جا رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا جس پر عمل کر رہے ہو وہ صحیح ہی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق ہو, اس کے بارے میں جانکاری ہو, اس کے بارے میں علم ہو کہ ہمارا عمل کیسا ہے, کیا ہم صحیح کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی ہم عمل کرتے رہ جائے اور سارا کا سارا عمل بیکار ہو جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو سکتا ہے کہ منہج رسول کے خلاف ہو, نعوذ باللہ, ہو سکتا ہے کہ اسوہ رسول اسوہ صحابہ کے خلاف ہو, اور کوئی بھی عمل اگر اسوہ نبی کے خلاف ہو جائے, اسوہ صحابہ کے خلاف ہو جائے, خلفائے راشدین کے منہج کے خلاف ہو جائے, تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ نبی کی زندگی کو اپنا اسوہ بناؤ, تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی سیکھنے کی بات ہے, تعلیم لینے کی بات ہے کہ نبی کی زندگی میں کیا کیا عمل ہوئے ہیں, اور عمل ہوئے ہیں تو کیسے ہوئے ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. عبادت بھی اگر کرے بندہ تو عبادت کے بارے میں یہ جانے کہ کیسے کرے, کتنا کرے اور کیوں کرے, کہاں تک کرے, کہاں تک جائز ہے, کہاں تک ناجائز ہے. ہم اگر عبادت بھی اچھی چیز ہے, ماشاءاللہ نماز پڑھنی ہے, لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, نماز کتنی پڑھنی ہے, نماز میں کیا پڑھنا ہے, یہ جاننا ضروری ہے زیادہ. باوجود اس کے کہ ہم اور آپ معلوم نہیں ہوتا ہے, اور ہم ماشاءاللہ خوب پڑھتے پھر اپنے منمانی کرتے ہیں, جس طرح چاہتے ہیں پڑھتے. نہیں, اسلام میں یہ سب نہیں چلے گا. شریعت میں اگر چلے گا تو محمد کا طریقہ چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کا فرمان چلے گا, نبی کا اصول چلے گا, نبی کا طریقہ چلے گا. ہماری منمانی اس میں نہیں چلے گی. ہم یہ سوچیں کہ آج کی رات ہے, آج شعبان کی 15ویں رات ہے, چلو ہم 100 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں, چلو ہم اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار ہم قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں. یقین جانیے کہ ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے نبی نے پڑھا ہے, ہمارے نبی نے کیا ہے, اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. بجائے اس کے کہ آج بہت سارے دعات, میں نے کہا کہ مصلحین اور دعات ایک حدیث کو لے کے بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں کہ بڑی فضیلت ہے. فضیلت ہوگی اپنی جگہ پر, لیکن اس فضیلت کو پانے کے لیے کیا میرے نبی نے اس کی محنت نہیں کی, میرے نبی کو اس کی ضرورت نہیں تھی. میرے نبی نے امت کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے جو بتایا نہ ہو امت کے لوگوں کو. میرے نبی نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے کہ شریعت کی معمولی بات بھی اپنے امت کے سامنے نہ رکھی ہو, صحابہ کے سامنے نہ رکھی, سب کچھ بتا دیا ماشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز یا کوئی بھی عمل اس طرح کا جو آج کی رات میں ہوتی ہے یا ہوتا ہے وہ قطعا نہیں کیا ہے. نبی سے کسی بھی طرح کا اس طرح کا عمل ثابت نہیں ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر عمل کریں, نیک کام بھی کریں, تو اس کے بارے میں بھی سوچیں کہ کیا میرے نبی نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے, اور یہ علم دین کا سب سے بڑا پہلو ہے اور سب سے اہم پہلو ہے کہ ہم یہ جانکاری لیں کہ عبادات کے معاملات میں ہماری عقل کا کوئی دخل نہیں ہے, ہمارے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے. عبادات کے معاملات میں ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کرنا ہے. وہاں سے جا کر کے ہمیں دراصل علم ملے گا, اور وہیں سے ہماری تربیت ہوگی اور ہماری تہذیب ہوگی, اور ہم پھر اس کے بعد ایک اچھے سچے اور پکے موحد بنیں گے اور سچے اور پکے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ. ورنہ اپنی منمانی اگر ہم علم کے ناحیے سے کرتے رہ جائیں, اپنی سمجھ کو جو ہم دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں اس کو دین کے معاملے میں فٹ کرنے لگ جائے, تو یہ بہت بڑی کمزوری ہماری بنے گی. اور ایسے علماء جو آج امت کے اندر فساد کر رہے ہیں, امت کے اندر گمراہی پھیلا رہے ہیں, اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. ہمیں چاہیے کہ ان محققین
اور ایسے علماء سے رجوع کریں کہ جو دین کے اندر صحیح باتیں بیان کرتے ہیں، فضائل کے نام پہ من گھڑت باتیں نہیں بیان کرتے، من گھڑت حدیثیں نہیں بیان کرتے ہیں، بلکہ صحیح روایتیں جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو رکھتے ہیں، تاکہ دین کی بات عام ہو اور شریعت کی بات عام ہو اور مسلمان سچا اور پکا موحد بن کے اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ عبادت کے معاملات جیسا کہ میں نے کہا یہ ہمارے گھر کا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہم اپنے منمانی کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں، کیونکہ جب علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے اپنے نفس کی تربیت ہوگی، اپنے آپ کی تہذیب ہوگی، اپنے بچوں کی تربیت ہوگی، اپنی بیوی اپنے گھر اور پورے گھرانے کی تہذیب اور تربیت ہوگی، اور اسی کے ذریعے ہمارے عمل کے اندر انشاءاللہ نکھار پیدا ہوگا اور ہمارے اندر ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا۔ جب علم نہیں رہے گا تو یقینی طور پر ہم اور آپ جہل کے شکار ہو جائیں گے، اور جب جہالت آ جائے گی تو آنکھوں پہ پردے پڑ جائیں گے، پٹیاں لگ جائیں گی، پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ہم بھی اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو صرف اور صرف گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے، دین سے قریب کرے اور دین کی معرفت ہمارے دلوں میں بسا دے۔ اللہ تیری معرفت، تیرے رسول اور تیرے دین کی معرفت ہمارے اندر پیدا کر، ہمیں سب کو، سارے مسلمانوں کو دین کے بارے میں علم رکھنے کی توفیق دے دے، اس کی جانکاری کے لیے وقت نکالنے کی توفیق دے دے، علماء سے اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق دے دے، کتابوں سے اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق دے دے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا مولانا، اب سب تو شعبان کی عید میں نماز پڑھنا سب نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، اس کا روزے کے بارے میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں، روزہ بھی جو روزہ رکھا جاتا ہے شعبان کی 15ویں رات کے بعد کا، یعنی کل کا جو روزہ، یہ روزہ بھی ثابت نہیں ہے۔ روایتیں جتنی بھی آئی ہوئی ہیں روزے کے بارے میں یا رات میں عبادت کے بارے میں، ساری کی ساری روایتیں یا تو حد درجہ ضعیف ہیں یا موضوع روایتیں ہیں، یا تو حد درجہ ضعیف ہے یعنی کمزور ہے جس پر اعتماد نہیں کر سکتے، یا پھر موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں۔ من گھڑت روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیان کیا ہو بلکہ لوگوں نے نبی کی طرف منسوب کیا ہو بیان کر کے، اور یہ اسلام کے اندر ایک بہت بڑی جرات ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف ایک بات منسوب کر دی جائے جو نبی نے کہی ہی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے میری طرف کوئی بات منسوب کی اور حقیقت میں اللہ کے نبی نے وہ بات نہ کہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ایسی روایتیں کچھ آئی ہوئی ہیں اس رات کے حوالے سے کہ اس میں عبادت کی جائے، یہ عبادت کی جائے، جس کو علماء نے موضوع تک کہا ہے کہ وہ گڑھی گئی ہے روایتیں، اور اگر موضوع سے آپ تھوڑا سا اوپر اٹھ جائے تو کم سے کم حد درجہ ضعیف روایتیں آئی ہوئی ہے جس پر اعتماد نہیں کر سکتے ہم، اور جس کو حجت بنا کے ہم عبادت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں اور اس سے اجتناب کریں۔ بارک اللہ۔